کیمیائے سعادت 34 اور کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ کوئی بیمار پرہیز نہ کرے اور کہے کہ طبیب کو اس سے کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں، اس کا یہ کہنا تو سچ ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا۔ طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہوگا لیکن اس باعث سے ہلاک ہو جائے گا کہ پرہیز نہ کرے، اس میں اس کی ہلاکت ہے۔ طبیب نے تو اسے صحت کی راہ بتائی کہ پرہیز کرے، اس نے نہ کیا تو راہ بتانے والے کا کیا نقصان ہے، لیکن وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے بدن کی بیماری اس جہان میں ہلاکت کا باعث ہے، دل کی بیماری اس جہان میں شقاوت کا سبب ہے، اور جیسا دوا اور پرہیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے، عبادت اور معرفت گناہوں سے پرہیز دل کی سلامتی کا باعث ہے۔ یہاں پہ ریفرنس ہے قرآن مجید کا سورۃ شعراء پارہ 19 آیت 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس گناہوں سے سلامت دل لائے گا۔ چوتھی وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی ہے جو اور وجہ سے شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں شرع حکم فرماتی ہے کہ خواہش، غصہ، ریا سے دل کو پاک کرو، اور یہ امر ممکن نہیں، اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کو انہی چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے، تو اس حکم کی تعمیل کرنا محال ہے۔ اور یہ احمق نہیں سمجھتے کہ شرع نے یہ حکم نہیں فرمایا ہے کہ غصہ وغیرہ کو دور کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ، اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سرکشی نہ کرنے پائیں، اور شرع کی حدیں نگاہ رکھیں، گناہ کبیرہ سے دور رہیں تاکہ غفور الرحیم ان کے گناہ صغیرہ بخش دے۔ اور یہ بات ممکن ہے، بہت لوگ اس درجے پر پہنچے ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ غصہ نہ چاہے اور طیش نہ چاہے، حالانکہ آپ کے 9 محل تھے، اور فرمایا میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، اغضب کما یغضب البشر، یعنی آدمی کی طرح غصہ مجھے آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا والقاظمین الغیظ، سورۃ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 134۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ۔ ترجمہ، یعنی اس شخص کی تعریف کی ہے جو غصہ کو ہضم کر جائے، اس کی تعریف نہیں کہ جس کو غصہ ہوئے نہ۔ پانچویں وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی ہے جو حق تعالیٰ کی صفتوں سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں خدا کریم اور رحیم ہے، جس حال پر ہوں گے ہم پر رحم ہی فرمائے گا، اور یہ نہیں جانتے کہ جس طرح وہ کریم ہے شدید العقاب بھی ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ با وصف کے رحیم و کریم، مگر اس جہان میں اکثر خلق کو بلا بیماری بھوک میں رکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی باڑی اور سوداگری نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا، جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے، دنیا کی تلاش میں وہ لوگ ہرگز کچھ قصور نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کریم و رحیم ہے، بے کھیتی اور سوداگری کیے آپ روزی دیتا ہے، باوسع کہ حق تعالی رزق کا ضامن ہے۔ اور اس نے فرمایا سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ ترجمہ، اور یہ نہیں کہ کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اور آخرت کا کام حق تعالی نے عمل پر حوالے کیا ہے، اور فرمایا سورۃ النجم پارہ 27 آیت 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى۔ ترجمہ، اور نہیں ہے آدمی کے لیے مگر جو اس نے محنت کی۔